صادق ملک صاحب جو کہ معروف پامسٹ ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب. ملک صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو نجومی حضرات پیشن گوئیاں کرتے ہیں نئے سال کے حوالے سے، تو کیا علم نجوم میں واقعی ہی اس طرح کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میرے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اور آپ کو نیا سال مبارک. خیر مبارک. اب جب ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں تو لفظ 1 جنوری پوری دنیا جتنی بھی اقوام عالم ہے کہیں نہیں لکھا کہ ان کی قسمت کا حال نئے سرے سے ایک چارٹ بنا کر دے دیا جاتا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں ایک لفظ استعمال کیا کہ حقیقت یا افسانہ، تو یہ سارے کا سارا افسانہ ہے. اس میں حقیقت نام کی کوئی چیز ہی نہیں خاصا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ مقدر شناسی ہے یہ علم سیارگان کے حوالے سے کسی بھی طرح قسمت شناسی سے لنک نہیں کرتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نظام شمسی ہے اس کے فاؤنڈر ہیں آسٹرونومسٹ. یہ آسٹرونومسٹ کا چارٹ ہے اور آسٹرولوجر اس کو فالو کرتا ہے. جب آسٹرولوجر اس کو فالو کرتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی طور پر کوئی چارٹ نہیں جس کے حوالے سے وہ انفرادی طور پر کسی کو بھی اس کی قسمت کا حال بتا سکے، یا کسی بھی سال میں ان سیارگان کی ایک جو افیمری ہے اس کے حوالے سے نظام شمسی کی 7 یا نحس گھڑیاں جو بنا کر دیتا ہے کسی کے مقدر، کسی کے اقتدار یا کسی کے آنے جانے کے حوالے سے، یہ ممکن ہی نہیں. میں انڈیا گیا، بے شمار بار یہ میں بارہا مرتبہ چینلز پہ گزارشات پیش کر چکا، اور یہ صرف اور صرف اپنے ناظرین کے لیے میں گزارشات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام تو ہم پرستی سے نکالنا ہے، تو ہم پرستی میں مبتلا کرنا نہیں. تو لہٰذا جو ایک کلیہ قاعدہ ہے اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ سوال کیجئے. تو سوال سب سے پہلے یہ علم نجوم والے کہتے ہیں کہ ہم ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ لیتے ہیں تو اس سے ذائچہ بناتے ہیں. میں کہتا ہوں انڈیا گیا تو یہ تینوں لے لو اور سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ نر ہے یا مادہ، عورت ہے یا مرد. اگر آپ کو یہی پتہ نہیں کہ جس کا ذائچہ بنا رہے ہو یہ عورت ہے یا مرد، تو بابا قسمت کس کی پڑھتے ہو؟ قسمت تو وہ پڑھے جو قسمت کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ نر ہے یا مادہ. تمہیں تو یہی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. تو ملک صاحب آپ کی باتوں سے تو یہ پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جو علم نجوم ہیں اس کے لیے کچھ جو بنیادی شرائط ہیں وہ ایک طرف، اور پھر ان کی روشنی میں جو علم ہے وہ دوسری طرف. لیکن یہ جو پیشین گوئیاں ہیں نئے سال کے حوالے سے، یہ آپ اگر اس طرح سے کہیں کہ پامسٹری اس میں اس لیے عمل دخل رکھتی ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں، دست شناسی کرتے ہیں، وہ ہاتھ پڑھتے ہیں، اور پھر وہ ہاتھ پڑھ کے یہ بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے علم کی روشنی میں کہ یہ بندہ یا یہ بندی اگلے سال میں یہ کرے گی، آنے والے وقتوں میں اس کے ساتھ یہ ہوگا، پھر آپ اس کی قسمت پڑھ سکتے ہیں. جب لفظ عبدت شناسی کی بات کرتے ہیں تو اس کو مقدر شناسی کہتے ہیں. جس طرح سے میں پہلے سوال کے جواب میں کہہ کے گیا کہ وہ مقدر شناسی نہیں. وہ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ اس کے چارٹ سے جو نحس اور 7 پڑھا جاتا ہے. تو میں نے یہ انڈیا والوں سے کہا کہ بھائی اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک چارٹ چل رہا ہے جس میں اس جگہ پہ 7 آیا اور پرائم منسٹر پیدا ہوا، اس جگہ پہ نحس آیا اور وہ غریب پیدا ہوا جو مصیبت کا مارا تھا. اب چونکہ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے تو اس چارٹ کے مطابق جہاں آپ کا 7 آ رہا ہے اس 7 میں آپ کے اپنے گھر میں مامی، چاچی، تائی، پھوپھو
کسی کے ہاں کوئی پریگننسی ہے تو آپ 2 ماہ پہلے آپریٹ کروا سکتے ہیں اور اپنے گھر پرائم منسٹر پیدا کروا لیں. کہاں ٹیلی ویژن پر جا کر بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ کون بنے گا پرائم منسٹر. آگے چلے، ایک خان صاحب یوں کر کے تگڑا آسام سے آئے ہوئے ہم شاہی نجومی، ہمارے آباء و اجداد شہنشاہوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ہم جب وہ حجرہ عروسی میں جاتے تھے تو ہم وہاں سے ٹائم نوٹ کر لیتے تھے، تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ فلاں رانی کے گھر اگلا بادشاہ پیدا ہوگا اور فلاں رانی کے گھر اگلا بادشاہ پیدا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا بابا مائکرو سیکنڈ کے حساب سے جو آپ کی وہ 7 گھڑی بنتی ہے، اس 7 گھڑی میں آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی لے لیں اور ایک گھر میں 10 پرائم منسٹر پیدا کر لیں. اچھا ملک صاحب، یہ تو ہو گئی نا علمی گفتگو جو آپ ہمارے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں ذرا حقیقت پسندی کی طرف. آپ نے پاکستان میں بہت سے معروف لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. ان کے ہاتھ بھی دیکھے، ان کے ہاتھ پڑے بھی. اس میں ذرا ہم پہلے سیاست پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ سیاست میں لوگوں کی ہمارے ہاں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. ہر بندہ سیاست پہ ڈسکشن کرنا اپنا فرض اولین سے پرائم منسٹر ہاؤس تک چلتی ہی سیاست. ہاں جی. تو یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو سیاستدان ہیں ہمارے، میاں نواز شریف سے پہلے مسلم لیگ نون کی اگر بات کریں تو میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف، ان چاروں کی سیاست کو آپ ایک ایک کر کے ذرا ایلیبوریٹ کریں کہ آپ ان کی سیاست کو آنے والے دنوں میں کس طرح سے دیکھتے ہیں. اچھا، آنے والے دنوں میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں اپنا ایک بیانیہ بنا کر ساتھ چلتا ہوں. 2025 کا جو میں بیانیہ لے کر آیا ہوں، پہلے میرا 2018 سے 2024 تک بیانیہ تھا کہ ایک ایسا معاشرہ معارض وجود میں آنے جا رہا ہے جسے مخلوط معاشرہ کہتے ہیں، جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا، اور مڈل کلاس ختم ہو جائے گی. 80% سرویز کے مطابق مڈل کلاس ختم ہو چکی. اب 2025 کا بیانیہ میں آپ کے ٹیلی ویژن پر دے رہا ہوں. میرا اپنا جو 2025 کا بیانیہ ہے، یہ بنیادی طور پر وہ مخلوط معاشرہ ہے جس معاشرے میں اب کے آنے والے جتنے بھی پرائم منسٹرز ہیں وہ اس طرح کے پرائم منسٹر بنیں گے جس طرح ترقی یافتہ ملکوں میں جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلتے ہیں تو ایک ڈائری اٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اب کہ اس طرح سے نہیں ہوگا اس مخلوط معاشرے میں کہ ایک پرائم منسٹر جب فارغ ہونے کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل رہا ہے تو 70 گاڑیاں باہر سامان لادنے کے لیے کھڑی ہیں کہ جناب پرائم منسٹر سے ساتھ ساتھ جائیں گی. اب ایسا نہیں ہوگا. اب اس مخلوط معاشرے میں ایک یہ ٹرائی اینگل بن چکا ہے جس میں سب سے پہلے ہم سیاسی اور معاشی ترقی کے حوالے سے بات کر لیں تاکہ ون بائی ون ایک ایک چیز کے بارے میں بات ہوتی چلی جائے. اچھا، ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ کہ اس مخلوط معاشرے میں موجودہ سیٹ اپ میں آپ کس کی کرسی خطرے میں دیکھتے ہیں؟ ہاں، اس پر میں بس سارے آگے چل کر بات کرتا ہوں. پہلے اس کو تھوڑا سا باقاعدگی سے مخلوط معاشرے کو دیکھ لیں کہ اس میں اب ہونے کیا جا رہا ہے. یہ ایک ٹرائی اینگل اب بن رہا ہے. اس ٹرائی اینگل میں جو سب سے پہلے یہ اوپر سیاستدان بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف یہ بیوروکریسی اور یہاں ایک ٹھیکیدار.